واحدہ شاکرہ حافظہ فقیہہ عالمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں بیہودہ گفتگو کی۔ پھر اس کو دیکھا دیکھی جو اس کے دائیں بائیں ملعون بدبخت بیٹھے تھے انہوں نے بھی زبان درازی کی۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں، کئی محققین کے مطابق جب سیدہ پاک کا آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کی اس وقت عمر کم نہیں تھی سیدہ پاک کی، لیکن اگر کم عمری میں نکاح کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے بعد کوئی بھی انصاف پسند شخص آقا علیہ السلام کی دور اندیشی اور حکمت و دانائی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے شمار نکاح کی حکمتوں میں سے کچھ حکمتیں یہ تھیں جو میں پیش کرنے لگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بات خواب میں دکھائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں سیدہ عائشہ پاک سے ایک سے زائد مرتبہ نکاح کا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ خود ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے عائشہ مجھے تم 3 رات تک دکھائی گئی تھی۔ میں نے کہا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پورا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے حضور کو خواب میں سیدہ عائشہ پاک دکھائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں 3 بار مجھے دکھائی گئی اور مجھے رب نے حکم دیا کہ اس سے نکاح کرو۔ اچھا جی آگے چلیے، آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ آپ ہر وقت اور ہر حال میں معلم اور تربیت دینے والے ہیں۔ حضور کی گفتگو بھی تعلیم ہے، آپ کی خاموشی بھی تعلیم ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی تعلیم ہے، آپ کا سونا جاگنا بھی تعلیم ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر پر ہوں تو معلم ہیں، سفر میں ہوں تب بھی معلم ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بے شمار فرامین کی تعلیم تو اپنے ارشادات عالیہ سے فرمائی ہے، اور بہت سارے امور کی تعلیم آپ نے اپنے عمل سے فرمائی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ گھریلو معاملات کیسے ہونے چاہیے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، رات کی نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، ایک آدمی کو اپنی ذاتی زندگی کیسے حسین بنانی چاہیے، خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، یہ تمام باتیں وہ ہیں جو امت تک پہنچائی جانی تھیں۔ تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف کے بعد ان تمام باتوں کو محفوظ کرنے اور امت تک پہنچانے کے لیے ایک ایسی حضور کو بیوی کی ضرورت تھی کہ جو ایماندار بھی ہو، ہر بات کو اچھی طرح سمجھتی بھی ہو، حافظہ بھی کمال کا ہو، اور گھرانہ بھی پاک ہو اور خود بھی دیانتدار ہو، اور ان تمام باتوں کو امت تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے ان تمام باتوں کے لیے اللہ کی طرف سے جس خاتون کا آپ نے
ارادہ فرمایا اللہ کی طرف سے، اس کا نام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کے ساتھ نکاح فرمایا، اور جو حکمتیں تھیں آقا علیہ السلام کی، جیسے ہی آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا، پھر ان حکمتوں کا اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ کیسے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب بھی قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، الغرض کوئی بھی مسئلہ ہوتا، پیچیدہ ہوتا، مشکل ہوتا، آسان ہوتا، ہم آگے آقا علیہ السلام کے گھر کنڈی کھڑکاتے تھے، دستک دیتے تھے، اماں عائشہ پوچھتی کیا بات ہے، صحابہ ہاتھ باندھ کے کہتے اماں جی آ گل پوچھنی ہے، قرآن دی آ آیت پوچھنی ہے، آ حدیث مبارکہ پوچھنی ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ انہیں ایسا تسلی بخش جواب دیتی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے حضور اماں جی کو بتا رہے، اماں جی ہمیں بتا رہی ہیں۔ ہمیں پریشانی کبھی پیش آئی نہیں، جو حضور نے اپنی پیاری زوجہ محترمہ کو بتایا امت تک پہنچانے کے لیے، اماں جی نے اپنے ذہن میں سب کچھ بٹھا لیا، اور ہو بہو اے ٹو زیڈ، الف سے لے کے یا تک تمام باتیں اپنی امت تک پہنچائیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، یہ وجہ تھی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی ناموس کے بارے میں بڑے غیرت مند تھے۔ توہین رسالت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، ہاں جی، اور کائنات میں ایک ہی تو جرم ایسا ہے جس کے بعد بندے کا شعور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ گستاخی رسول ہے۔ جس نے گستاخی رسول کی ہو یا جس نے اس کا ساتھ دیا ہو۔ اب غیرت صحابہ کا ذرا منظر دیکھیے گا۔ آقا علیہ السلام اپنی سواری گدے مبارک پر، جس کا نام یافور تھا، آپ تشریف لے جا رہے تھے، آگے سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی آ گیا۔ جب اس نے حضور کا گدا مبارک دیکھا نا، تو اپنی ناک پہ یوں کر کے کپڑا رکھ لیا، کہنے لگا میں نو بو آندی ہے اس گدے مبارک پچھوں۔ انہیں مبارک نہیں کیا کہ گدے پچھوں میں نے بو آ رہی ہے، پیچھے کر لو۔ ہن گدا کیندا سی؟ ہمارے آقا مولا کی سواری تھی، حضور اس دراز گوش مبارک پہ بیٹھے تھے، اور اس بے ایمان منافق نے اس کی توہین کی۔ نمازیں بھی پڑھتا تھا، داڑھی بھی تھی، سر پہ امامہ بھی تھا، متھے پہ محراب بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر تھا دل کا کالا، منافق تھا، بے ایمان تھا۔ کہنے لگا مجھے اس گدے سے بو آ رہی ہے۔ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا قیامت تک کے لیے۔ حضور کی جب آتی نا رسالت کی باری، آقا علیہ السلام کی توہین رسالت کی بات آتی ہے، تو صحابہ اپنے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری ذات کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات کی بات ہے، ہماری بات کرو، ہمیں جو مرضی کہو، ہمارے ماں باپ کو گالی دو، ہماری پگڑیاں اچھالو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جب بات آئے گی نا آقا علیہ السلام کی، تو پھر اس کے بعد ہمارا کام ہے آپ پہ سے باہر ہونا۔ جیڑا بندہ حضور دی گل سن کے بھی آپ پہ تو بات نہیں ہوتا، اس تو بڑا بغیرت بندہ ہی کوئی نہیں۔ خدا دی قسم چک کے گل کر رہے ہیں، جیڑے بندے نو اپنی بیٹی دی عزت دا مسئلہ ہے تے غیرت آ جائے، کوئی باپ نو گال کڈے تے پتر نو جناب جلال آ جائے، لیکن جدو حضور دی عزت دی گل آئے تے امتی گونگا بن کے بہ جائے، اپنے منہ چے دہی جما کے بہ جائے۔ نہ سانو یہ جو پیران دی لوڑ ہے، نہ یہ جو مولویاں دی لوڑ ہے، سانو ضرورت اوندی ہے جیڑا حضور دے بارے گل کرے تے امتی سینہ چوڑا کر کے کرے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ حضور کی عزت پہ سب کچھ قربان، حضور کی ذات پہ سب کچھ قربان ہے، حضور سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے اپنی ناک پہ کپڑا رکھا، کہنے لگا مجھے بدبو آ رہی ہے، اس گدھے سے پیچھے کر لو، تو عبداللہ بن رواحہ نے فوراً جواب دیا، فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، فرمایا منافقہ اپنی زبان بند کر، اللہ کی قسم رسول اللہ کے گدھے مبارک کی خوشبو تیری خوشبو سے بہتر ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا لا بول حمارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا من مسکک، فرمایا منافقہ زبان تالا مار، منہ لگام دے، اللہ کی قسم حضور کے گدھے مبارک کا پیشاب تیری کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ صحابہ کا حضور کے ساتھ یہ محبت ہے، رشتہ محبت ہے۔ فرمایا اسی اپنے بارے گل سن سکنے ہاں، لیکن حضور کے بارے گل کرے گا تینوں وڈ کے رکھ دیاں گے، دوجی گل اسی سننی کوئی نہیں۔ یہ حضور کے ساتھ صحابہ کا تعلق تھا، محبت کا اور تعظیم کا اور ادب کا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں ادب ہے پہلا قرینہ محبت کے قرینوں میں، جس کے پاس ادب ہے سب کچھ ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کی نمازیں کام نہیں آئیں گی، ہاں صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا۔ جس کے پاس ادب ہے اگر ہلکی پھلکی اعمال میں کمی بھی ہوئی رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب آپ کو میں ایسی بات ایک عرض کرنے لگا ہوں، مجھے تحریر ملی، جب میں نے اس تحریر کو پڑھا یقین جانے گا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی اس تحریر کے اندر ادب، تعظیم اور محبت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ میں یہ پیغام آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ یہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت فرمائی ہے، ہم بھی صاحب اولاد ہیں، ہم نے بھی اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرنی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سنیے اور دل کی تختی پہ اس کو نوٹ کیجئے۔ بات کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک طالب علم ایک مدرسہ میں پڑھتا ہے، استاد نے اپنے اس طالب علم کو ایک کلام سکھایا، مدرسہ میں کوئی پروگرام ہونے والا تھا، مہمانان گرامیوں نے آنا تھا، بڑے بڑے مہمانوں نے آنا تھا، بڑے بڑے عزیز دوستوں نے آنا تھا، بڑے بڑے اساتذہ نے آنا تھا۔ جب استاد نے اپنے شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو اور طالب علم کو ایک کلام سکھانا شروع کیا، وہ کلام بڑا معروف ہے، ممکن آپ نے بھی پڑھا ہو، ہر بچے نے اس کو اسکول کے اندر پڑھا ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ یہ کلام استاد نے اپنے بچے کو سکھایا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ آگے سے شاگرد نے کیا پڑھا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ استاد نے کہا نہیں نہیں بیٹا، شاعر نے والا لکھا ہے، تو والے پڑھ رہا ہے، والا پڑھ، والے کو چھوڑ دے۔ استاد نے جب بھی سنا شاگرد کی یہ غلطی نکالی، شاگرد نے جب بھی سنایا والے پڑھا۔ استاد نے کہا کوئی بات نہیں، جب مہمان آئے گا بچہ خود ہی ٹھیک کر لے گا، خود ہی والا پڑھ لے گا۔ اب مہمانان گرامی آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے، مجمع لگ گیا، مدرسے کا ماحول بن گیا۔ ڈپٹی کمشنر آ کے کرسی صدارت پہ بیٹھ گیا، اس بچے کا نعت پڑھنے کا ٹائم آ گیا۔ جب نعت پڑھنے لگا اس بچے نے حضور پہ صلاۃ و سلام پیش کیا، اس کے بعد نعت کا آغاز کیا، کہنے لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے،
والا نہیں کہا، کہنے لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی برلانے والے۔ اس بچے نے پورا کلام پڑھ دیا۔ جب اینڈ ہوا خطبہ صدارت کے لیے، ڈپٹی کمشنر اپنا خطاب کرنے کے لیے آئے اور اساتذہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، آج کل کے اساتذہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بچوں کو تربیت نہیں دیتے۔ وہ کہنے لگا ڈپٹی کمشنر کہ ہم نے اپنے بچپن سے یہ کلام سنا ہے، ہم نے یہی پڑھا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ اگر اس بچے کی تربیت کی ہوتی تو یہ والے نہ پڑھتا، والا پڑھتا۔ اب حالانکہ استاد نے تو بچے کی تربیت کی ہے، بچے کو سکھایا ہے، لیکن بچہ خود والے پڑھ رہا ہے۔ اب پورے مجمع کے اندر استاد کی انسلٹ ہو گئی، بے عزتی ہو گئی، بار کے بعد رفع دفع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ سال کا آخری ایام چل رہے تھے، نیا سال شروع ہو گیا، نئی کلاسز کا آغاز ہو گیا، تمام اساتذہ بھی آ گئے، تمام طلباء بھی آ گئے۔ طلباء اپنے اپنے روم میں تھے، کمرے میں تھے، اور اساتذہ فارغ بیٹھے تھے، بچوں کے ایڈمیشن چل رہے تھے، پڑھائی تو ہو نہیں رہی تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسی استاد سے کہا جس نے بچے کو یہ نعت سکھائی تھی، کہا سر آپ ایسا کریں، فلاں روم میں چلے جائیں، بچے فارغ بیٹھیں، جا کے ذرا ٹائم پاس کر لیں، بچے شور شرابہ نہیں کریں گے۔ وہ استاد صاحب اٹھے اور روم میں آ گئے اور بچوں سے دل بہلانے لگے، جو دل میں آیا بات کرتے گئے۔ جب تھک گئے باتیں کر کر کے تو آخر میں کہنے لگے، بچوں اب میں نے آپ سے سوالات کرنے ہیں، چھوٹے چھوٹے، میں سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے سر۔ بچے تیار ہو گئے، استاد صاحب نے ایک طرف سے سوال کرنا شروع کیا، ایک پہلا سوال کیا، بچے نے جواب دے دیا، دوسرے کو کہا، اس نے جواب دے دیا، تیسرے کو کہا، اس نے جواب، چوتھے کو کہا۔ جب اس بچے کی باری آئی جس کو یہ کلام سکھایا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، جب اس بچے کی باری آئی نا تو استاد نے کہا بیٹا احمد کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا یہ بتا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچہ کھڑا ہو گیا، اپنی کرسی پہ کھڑا ہے لیکن خاموش ہے، بولتا نہیں ہے۔ استاد نے کہا بیٹا ہمارے پیغمبر کا نام بتاؤ، اپنے بھی دل کو ٹھنڈ پہنچاؤ، ہمارے بھی دل کو ٹھنڈا کرو۔ بچہ پھر خاموش۔ استاد نے کہا بیٹا تجھے نام نہیں آتا ہمارے نبی کا؟ شاگرد نے آگے سے سر ہلایا، استاد صاحب نام تو آتا ہے، بیٹا بتاتا کیوں نہیں، نام بتا۔ بچہ آگے سے خاموش۔ استاد نے کہا بیٹا تو نے پچھلے سال میری انسلٹ کروائی تھی، تجھے میں نے کلام تیار کروایا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میں نے تمہیں کہا تھا والا پڑھنا ہے، تو نے جب سارے مہمانان گرامی اکٹھے ہو گئے تو نے وہاں والے پڑھا، تو نے میری وہاں بھی بے عزتی کروائی، انسلٹ کروائی، لگتا ہے تو آج بھی کلاس کے اندر میری انسلٹ کروائے گا۔ کہا آج جب تک تو بتائے گا نہیں نا تیری جان نہیں چھوڑوں گا، تجھے سزا بھی دوں گا، تجھے ڈنڈے بھی لگاؤں گا۔ کہا بتا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچہ پھر خاموش، بچہ بول نہیں رہا۔ استاد قریب آیا، استاد نے آ کے بچے کو تھپڑ بھی لگائے، تماچے بھی لگائے، ڈنڈے بھی لگائے۔ بچہ بلک بلک کے رونے لگ گیا۔ اتنی دیر میں بریک کی گھنٹی بج گئی۔ استاد صاحب نے کہا بچوں کچھ دیر بریک کر لو، میں دوبارہ آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ بچہ کیوں نہیں جواب دیتا، یہ بچہ بڑا ضدی ہے، آج میں نے اس کی ضد کو توڑنا ہے اور نپٹتا ہوں میں، یہ کرتا کیا ہے میرے ساتھ، چلو تفریح کر لو، کچھ دیر بریک کر لو۔ بچے باہر نکل گئے، اساتذہ باہر آ گئے ماحول کے اندر، تو کچھ بچے اس بچے کے پاس آ کے بیٹھ گئے، احمد کے پاس، کہنے لگے یار تو تو کلاس میں بڑا لائق اور فائق لڑکا ہے، تو نے آج جواب کیوں نہیں دیا؟ تو ہر کام کے اندر ہمارے آگے آگے ہوتا تھا، لیکن آج تجھے مار تجھے پڑی ہے، تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، تو کلاس کا پورے اسکول کا ہر دن عزیز طالب علم ہے، تجھے مار کیوں پڑی، تو نے مار کیوں کھائی، کیا تجھے نام نہیں آتا؟ اس بچے نے روتے روتے
اپنے چہرے کو صاف کیا، بریک پہلے ہی ہو چکی تھی، باہر گیا، باہر جا کے منہ کو صاف کیا، وضو کر کے آ کے دوبارہ کمرے میں بیٹھ گیا۔ بریک کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تمام اساتذہ اور طلباء اپنے اپنے رومز میں آ گئے۔ جب اپنے کمروں میں آ گئے، وہی استاد کمرے میں آئے، ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگے، چل بھی احمد کھڑا ہو جا، بتا ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچہ پہلے رو رہا تھا پچھلے پیریڈ میں، اب جب دوبارہ استاد صاحب آئے بچہ فریش تھا، بچہ کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کے نگاہیں جھکا کے کہنے لگا، سر ہمارے پیغمبر کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ استاد خوش ہو گیا، استاد کے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ استاد نے کہا، بیٹا جب تجھے نام آتا تھا پچھلے پیریڈ میں تو نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ بچہ پھر خاموش۔ کہا، پتر میں تینوں پوچھے ہے تو پچھلی بار مار کھا لئی، مینوں نام نہیں دسیا حضور دا، ہر بچے نوں آندا، تینوں آندا بھی صحیح، تو مار کھا لئی، ڈنڈے بھی کھا لے، تو دسیا کیوں نہیں؟ وجہ کی ہے؟ بچہ پھر خاموش۔ استاد سمجھ گیا گل ہے کوئی راز دی گل ہے۔ استاد قریب آئے، استاد باپ ہوتا ہے نا، استاد قریب آئے، آ کے بچے کو قریب کیا، سینے سے لگایا اور سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، رخسار پہ یوں کر کے تھپکی لگائی، کہنے لگا، پتر تو میرا روحانی پتر ہے تے میں تیرا روحانی باپ ہاں، دس پتر گل کی ہے، پریشان نہ ہو، دس گل کی ہے۔ بچہ پھر رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا۔ جب بچے کی طبیعت سنبھلی، اس نے منہ صاف کیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا، استاد صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پچھلے سال وہ کلام تیار کروایا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ کہا، ہاں جی یاد کروایا تھا، لیکن تو نے والے پڑھا۔ کہا، سر میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی، بیٹا جب بھی آقا کریم کا نام آئے تو نے ادب سے لینا ہے۔ پتر جو بھی ساڑھے نبی دی گل آئے نا تے نام آئے تو بے ادبی نہیں کرنی، ادب نام لینا ہے۔ سر جی میں نے آپ سے مار بھی کھائی، میں نے اپنی بے عزتی بھی برداشت کی، آپ نے مجھے سکھایا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ میں نے کہا، میرے باپ نے کہا تھا، پتر جدو بھی اپنے نبی کا نام لینا ہے ادب نہ لینا ہے۔ سر جی آپ نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، میں نے کہا والا میں بے ادبی ہے، میں نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ میں نے کہا والا میں بے ادبی ہے اور والے میں ادب ہے۔ میں نے کہا، سر میں نے آپ کو بھی ناراض کر لیا، میں نے آپ کی بھی بے عزتی کروائی، اپنی بھی بے عزتی کروائی، مگر بات یہ تھی میرے والد صاحب کی وہ جملہ، وہ بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی، پتر جان دے دیں، لیکن جو نبی نے گال لائے تھے ادب کا دام نہیں چھڑنا۔ کہنے کا پترو گالتے ٹھیک ہے، تو آج میرا سینہ فخر نہ چوڑا کرتا ہے، میرا سر فخر نہ اچھا کر دیتا ہے، تو ایڈا عاشق رسول ہے، تو حضور دا ایڈا باادب غلام ہے، تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہاں تے مینوں فخر ہے تیرے تے، تو ایڈا بڑا حضور دا ادب کیتا ہے۔ پھر کہنے لگا، پترا ابھی گل دس مینوں پچھلے پیریڈ وچ میں تینوں کیا حضور دا نام دس، ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو نے نام نہیں بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ پھر رونے لگا، کہنے لگا، سر بات یہ ہے، میرے ابا جی نے مجھے یہ بات بھی سمجھائی تھی، بیٹا جب بھی حضور کا نام لینا ہے بے وضو نہیں لینا، باوضو لینا ہے۔ کہا، سر جب آپ نے مجھ سے پوچھا تب میرا وضو نہیں تھا، آپ نے مجھے مارا بھی، پوری کلاس میں میری بے عزتی بھی کی، میں نے مار بھی کھائی، ڈنڈے بھی کھائے۔ کہا، سر یہ تو صرف ڈنڈے آپ نے مجھے مارے، اگر مجھے گولی مار دیتے میں گولی کھا لیتا، مگر بغیر وضو کے اپنے نبی کا نام نہ لیتا۔ کہا، جب آپ چلے گئے روم سے باہر بریک ہوئی، سر میں نے جا کے تازہ وضو کیا، اب میں باوضو ہوں، اب جو بھی مجھے اپنے نبی کے بارے میں پوچھیں گے میں آپ کو فر جواب دوں گا۔ یہ ہے صحابہ کی طرف سے جو ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے،
کہ اپنے نبی کا اتنا ادب کرنا ہے، اتنی تعظیم کرنی ہے، اتنی محبت کرنی ہے، جان جاتی ہے تو جائے، مگر آقا کریم کے بارے میں کبھی بے ادبی نہ ہو۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا، کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق، کبھی شاہ شہاں نوشیروہ عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریانو بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ کہا سب کچھ حضور کے عشق میں ہے اور محبت میں ہے۔ بات حضور کی توہین کی ہے، جب جہاں حضور کی توہین ہو جائے نا، ہم جیسے فقیروں کا کام تو صرف مذمت کرنا ہی ہوتا ہے نا، ہم تو صرف مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہوتی ہے جو اوپر بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھنے والے، ان کے ہاتھ میں ایٹم بم ہے۔ جیسے انڈیا کے اندر ابھی گستاخی ہوئی تھی، اس نوپور شرما ملعونہ نے کی تھی، حق تو یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر فوراً سرکاری سطح پہ یہ اعلان کیا جاتا، اوے مودی بغیرتا، تیری اس ترجمان نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ لوگ پھر تیار ہو جا، شاہین آ رہا ہے، ہدف آ رہا ہے، ابدال آ رہا ہے، اور اسی طرح ابدالی آ رہا ہے۔ اگر تو اس ملعونہ کو سر عام نہیں کاٹے گا، ہم تجھے 1 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں، اگر نہیں اس کا سر قلم کرے گا تو پھر آ کے ہمارا شاہین خود بدلہ لے لے گا، ہتف خود بدلہ لے لے گا، درار خود بدلہ لے لے گا۔ بات تو یہ تھی نا، ہم تو صرف مذمت ہی کر سکتے ہیں نا، یہ کام تو اوپر بیٹھنے والوں کا ہے، مگر جب وہ بے غیرت ہو جائیں، جب ان کو ڈالر ملے، ریال ملے، وہ کہتے ہیں چلو ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے نا، چھوڑیں، جو ہوتا ہے ہونے دو، ہماری کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں، جھول لیں اور مزے لے رہے ہیں، جو ہوتا ہونے دیں۔ میں نے کہا پترو، تھوڑا نام ہی مٹ جانا ہے، قبر دا نشان بھی مٹ جانا ہے، آج صدیاں ہو گیا نے، صلاح الدین ایوبی دا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ گل ختم ہے اس تو بعد، بس کیوں زندہ ہے؟ برنس نے، سلیبی جنرل نے ایک بات کہی تھی، کیا اینا محمدکم ادعوہ ینصرکم، بلاؤ اپنے محمد کو کتھے تھوڑی آ کے مدد کرے۔ گل چلدی چلدی صلاح الدین ایوبی کو پہنچ گئی، صلاح الدین ایوبی کو چلی، جدو پہنچی نا، مورخین لکھتے نے 2 سال تک صلاح الدین ایوبی نے نیند نہیں لی سی، اپنی کمر 4 پائی نال نہیں لائی سی، جدو بھی نیند آندی سی دیوار نال ٹیک لاندا سی، اکھاں دی بڑھاس کڑ لیندا سی، کہندا سی اونی دیر تک سونا نہیں، اونی دیر تک کمر 4 پائی نال نہیں لاواں گا جنی دیر تک اس بغیرت گستاخ دا سر قلم نہیں کر دیاں گا، نہیں سوواں گا اونی دیر تک۔ 2 سال یہ وہی شہنشاہ ہے صلاح الدین ایوبی کہ انہیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا سرکاری، نہ ہی انہیں فوج کی طرف سے کوئی پلاٹ دیا گیا، اور نہ ہی انہیں سرکاری پینشن دی گئی، بلکہ جب یہ فوت ہوئے تو حکمران تھے، آج ہمارے بھی حکمران ہیں جن کے پیسوں سے باہر کے بینک بھرے پڑے ہیں، اور ہمارے پاکستانی بھوکے بیچارے یہاں آئے دن ہر ہفتے میں جناب پٹرول 20 سے 25 میں بڑھ جاتا ہے، خالی پٹرول کیا، غریب تو مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کی صحت پہ کیا اثر، انہوں نے جناب پھر آگے سے لگا دیا سستا پٹرول پیکیج، لو جی آپ کو مہینے کے 2000 دے گے 4، اور میں کہا لعنت تھوڑی شکل تے بغیر تے ہو، تسی اپنے کوٹھیاں بھی بنا لے، بنگلے بنا لے، باہر دے سارے بینک تسی پاس چھڑے اپنے پیسے نال، میں کہا تسی حکمران نہیں ہو، تسی نام دے حکمران ہو۔ حکمران تھا صلاح الدین ایوبی۔ جب اس جسم سے سانس نکلی، فوت ہوئے، تو آپ کے گھر میں آپ نے کفن کے لیے جنازہ پیسے بھی نہیں تھے۔ یہ کون تھا؟ صلاح الدین ایوبی۔ گھر میں پیسے نہیں تھے مگر سینے میں محبت رسول تھی، ظاہری مال نہیں تھا، سینے میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تو جناب یہ وہ ہے صلاح الدین ایوبی، 2 سال تک سوئے نہیں، 4 پائی سے ٹیک لگا کے، نیند آتی تھی دیوار سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی نیند نکال لیتے تھے۔ رب تعالیٰ نے 2 سال کے بعد آپ کو فتح عطا فرمائی۔ سلیبی جنرل لائن میں کھڑے تھے، صلاح الدین ایوبی یوں شروع ہوئے، کہنے لگے جاؤ آپ کو بھی معاف کیا،
آج میں اپنے آقا مولا کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تجھے بھی معاف کرتا ہوں، تجھے بھی معاف کرتا ہوں۔ جب بات آئی برنس کی، جس نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری آ کے مدد کرے، جب وہ سامنے آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے حقیقی شعلے نکلنے لگے۔ آپ پہ تو بار ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کہنے لگے تو سے گستاخا، تو میرے نبی دے بارے کیا سی، بلا اپنے نبی نو۔ فرمایا حضور نے اپنا غلام بھیج دیا، 10 گل کی ہے، حضور نے اپنا غلام بھیج دیا ہے، بتا تیرا کام کیا ہے۔ کام کیا تھا؟ پھر صلاح الدین ایوبی کی تلوار اٹھی اور سر تن سے جدا کر دیا اور بتا دیا قیامت تک نام قیامت تک اسی کا رہے گا، قبر کا نشان اسی کا رہے گا جو حضور کا وفادار ہوگا۔ جو بغیرت اور غدار ہوگا نام مٹ جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، چاہے نام کا شریک بھی کیوں نہ ہو، حقیقت میں غدار اور بدماش ہوگا۔ ہاں جی، نہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جب جدا کیا نا اور کہا اپنے کسی خادم کو، کہا یہ سر اٹھا بے ایمان کا، جتنے یہ جرنیل بیٹھے ہیں جا کے دکھا کے آ اور ان کو بتا کے آ کہ تم کو معافی اس لیے ملی ہے تم نے ہمارے آقا مولا کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی، اور یہ وہ بدبخت بے ایمان گستاخ ہے، اس نے گستاخی کی تھی، لہٰذا تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ تمہیں کان ہو جائیں، اگر حضور کی گستاخی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ہمارا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا جائے گا۔ ہیں جی، تو اس لیے حضور کے وفاداروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ ایک نشئی تھا نا، بات ختم ہے، نشئی ہندوؤں نال بیٹھ کے کوٹا پیندا سی، وفاداری کی بات چل رہی ہے جی، وفاداری کی۔ وہ نشئی ہندوؤں سے بیٹھ کے گھوٹا پیتا تھا، اکٹھے دوست تھے۔ ایک دن وہ ہندو کہنے لگے اس نشئی کو، یار آ ذرا آج ہمارے پنڈت کا بیان ہے، تجھے بیان سناتے ہیں۔ نشئی کہنے لگا چلو جناب چلیے۔ جب وہ گیا تو وہ پنڈت بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی۔ پنڈت نے تھا تو وہ نشئی، نشے میں ٹن تھا، دھت تھا، مست تھا، لیکن جب آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی گستاخی سنی، وہ جس گھوٹے سے، وہ ڈنڈا ہوتا ہے نا، ڈنڈا جس سے وہ گھوٹا رگڑتے تھے، جب اس پنڈت نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس نے وہی جو ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا پکڑا، اس کے ہاتھ میں تھا، پنڈت کے قریب گیا، کہنے لگا نشئی ضرور ہاں لیکن حضور دا وفادار ہاں۔ یا حضور دا نام تے ایسا ہے کہ سارے نشے اتار دیندا ہے، جڑا آج دنیاوی نشہ ہے، آج دماغ خراب کر چھڑدا ہے، لیکن جڑا حضور دا نام ہے نا سارے نشے اتار دیندا ہے۔ نشئی ضرور ہاں لیکن حضور دا وفادار ہاں۔ ہیں جی، آخر میں ایک نعرہ لگا لیں، بات ختم۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ جو جدا کا لفظ ہے نا، جدا کا لفظ ان جائے انہاں گستاخاں نو پتہ چل جائے کہ ہونی مجمع اٹھن لگیا ہے، گستاخ رسول دی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔